اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے اس پروگرام اسلام اینڈ فیملی لائف میں، جہاں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو چار دیوار مکان ہوتی ہے اور اسے ملا کر جب محبت سے اور ایثار سے، قربانی سے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی سے گھر بنایا جاتا ہے تو یہ گھر کیسے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ اور اسی لیے بہت اہم ہے کہ فیملی لائف پر، ازدواجی زندگی پر مسلسل گفتگو کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف چینل ون پر بلکہ اکثر و بیشتر ہماری مجالسوں میں، محافلوں میں، ہر دینی لیکچر میں اس بات پر، ازدواجی زندگی پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اس کی شاید ایک اہم وجہ یہی ہے کہ وہ چھوٹی سی کڑی جس سے جڑ جڑ کر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ گھر ہے، اور جب انسان گھر میں سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر معاشرہ بھی خوبصورت بنتا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی کس طریقے سے شوہر اور زوجہ کو ایک دوسرے کے لیے کچھ مشترکہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کیسے ایک دوسرے کا احترام کرنا دونوں پر لازم ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا دونوں پر لازم ہے، ایک دوسرے کو عزت دینا دونوں پر لازم ہے۔ آج آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے آگے کے مراحل کیا ہیں۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ خواہر سمیہ زہرا دے رہی ہیں، آئیے ان کا استقبال۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی علم ہمارے ساتھ بانٹتی ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گفتگو سے بہترین فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ خواہر۔ تو ہم نے جیسے ابھی اپنے ناظرین کو بھی بتایا خواہر کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مشترکہ جو یعنی دونوں کے لیے برابر سے جو حکم ہے، جو چیزیں واجب ہیں ایک رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس پر گفتگو کی تھی۔ آج میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے آغاز کریں خواہر کہ جب ہم اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کے اندر اچھائی بھی پائی جاتی ہے اور برائی بھی پائی جاتی ہے، اور در حقیقت کامیاب وہی ہے جو اپنی برائیوں پر کنٹرول کر لے جائے اور اپنی اچھائیوں کو بڑھاتا رہے۔ لیکن پھر بھی اتنی کوششوں کے باوجود بھی کچھ برائیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، تو ایک برا انسان اگر کسی رشتے میں ہے تو اس سے فیملی کو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے، فیملی بالکل ایک کنٹری کی طرح ہے کہ اس کے افراد اس کنٹری کے وزیر، مسئول اور رئیس ہیں، اور ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے کردار کو بخوبی ادا کرے۔ یہ یوں کہیں کہ فیملی جو ہے ایک جسم کی طرح ہے کہ افراد جو ہے اس جسم کے پارٹ ہیں۔ اگر ایک پارٹ کو کوئی نقصان پہنچے گا تو دوسرے پارٹ بھی اس کے آسیب کا شکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے دانت میں درد ہو رہا ہو تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، ہم سو نہیں پاتے۔ تو اگر کوئی چیز، کوئی بدن کا پارٹ جو ہے خراب ہو یا بیمار ہو تو دوسرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی کوئی ایک حصہ بھی تکلیف میں ہو تو پورا بدن بے چین رہتا ہے، پورا بدن سکون بے نہیں چین رہتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، اگر ہماری فیملی میں کوئی بد اخلاق شخص ہو یا کوئی برے کام کرنے والا شخص ہو، برے اخلاق کا انسان ہو، تو اس کا اثر پوری فیملی پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فیملی جو ہے ایک کشتی کی مانند ہوتے ہیں۔ تو اب اگر اس کشتی کو سوراخ کر کے ہم یہ کہیں کہ اس کا میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کشتی میں آہستہ آہستہ پانی بھر جائے گا، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح سے اگر کوئی فرد جو ہے فیملی میں لڑائی کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، یا دیکھیں میاں بیوی آپس میں طلاق کی بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اور آگے کہیں کہ اس کا ہمارے بچوں سے کوئی مطلب نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب سے برا اثر بچوں پر ہی پڑتا ہے۔ یہ بہت اچھی جگہ آپ نے اشارہ کیا خواہر، اور آج کے معاشرے میں اگر ہم اسلامک اپنے لوگوں کے علاوہ، اپنے معاشرے کے علاوہ دیگر دنیا میں دیکھیں، آپ دیکھیں کتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ 22 سال پرانے رشتوں کو توڑ لیا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے نوٹ پہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، اب ہم اچھے فرینڈز ہیں، اور یہ کہہ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی اخلاقیات پست سے پستر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو در حقیقت یہی وہ کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کو یوں کہہ لیں کہ چوٹل کر دیتی ہیں، اندر سے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ پوری طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ جو بچے ہم سوچ رہے ہیں کہ ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ بچے ہمارا آئینہ ہے، ہمارا عکس ہے، جو ہم کریں گے کل کو وہی بھی وہ سب کریں گے۔ صحیح۔
جیسے کہ آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ والد نے اپنے بچے کو بیچ دیا. جی کیوں بیچا؟ اپنے برے کام کی وجہ سے. پیسوں کی ضرورت ہوئی تو اپنے بچے کو بیچ دیا. اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس کا دل کیسے مانا کہ اپنے بچے کو بیچ دے؟ بالکل صحیح. کیونکہ جو برے کام کرتا ہے, جو برے افعال انجام دیتے ہیں, ان کے اندر سے احساس اور عواطف ختم ہو جاتے ہیں, محبت ختم ہو جاتے. یہ بالکل زمانے جاہلیت کی طرح کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, بالکل صحیح. ان کے اندر کوئی احساس ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. تو ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دے, جی جبکہ آج ایسی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو ہو رہی ہیں اور ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ سگے ماں باپ ہو کر بچوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. بالکل. تو ایک چیز جو فیملی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے عیب تلاش کرنا. یہ عیب تلاش کرنا بھی انسان کے اندر سے عواطف اور احساس کو ختم کر دیتا ہے. آپ لیڈیز کا ایک کامن سوال سنتی ہوں گی, جی کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہے پہلے جیسی محبت نہیں کرتے, مطلب جیسے دوران عقد میں ہم سے جی محبت کرتے تھے یا شروع سالوں میں جو بدل گئے محبت ہیں, اب بدل گئے جی ہیں. جی چلے ایک ہوتا ہے کہ ہاں سچ میں بدل گئے ہیں, شوہر جو ہے اب اپنی بیوی کو محبت نہیں کر رہے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے. لیکن ایک لاجیکلی بات یہ ہے کہ دیکھیے انسان جب شادی کرتا ہے پھر بچے ہوتے ہیں, ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, ذمہ داریاں بڑھ جاتی بالکل ہیں, صحیح. گھر کی کتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں. تو صحیح. ظاہر ہے مرد کے اس شروع ایام میں اور بعد کے ایام میں بہت فرق رہتا ہے. تب وہ ایج ایک بڑھتی ایسا ہے. شخص تھا جس کی زندگی میں اتنی ذمہ داریاں نہیں تھیں. آج وہ کوشش میں ہے کہ آپ کو اچھی زندگی دے سکے, آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے. تو انسان جب پس و پیش میں ہر وقت ہے, الجھنوں میں ہے, تو پھر محبت کے اظہار کا وقت نہیں بچتا اس کے پاس. بالکل. اب جو خواتین اس طرح کا کہتی ہیں نا, تو اسے کہتے ہیں عیب تلاش کرنا. یعنی یہ جو ہے اپنے شوہر میں عیب تلاش کر بہت رہی ہیں. اچھے, بہت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعوذ بک من صاحب خدیہ, پروردگار میں مکار رفیق سے پناہ چاہتا ہوں, خدا کی پناہ چاہتا ہوں. کیا بات اب ہے. سوال اٹھتا ہے کہ آخر مکار رفیق کون ہے؟ بہت اچھا. تو اس کا حدیث میں ہے ان رأی حسنۃ دفنہا, تمہاری خوبیوں کو چھپائے, دفن کرے, اس پر مٹی ڈالے. وَإِن رَأَيْ سَيِّئَةً أَفْشَاهَا, اور تمہاری برائیوں کو, تمہارے ضعف پوائنٹ کو, تمہارے نیگیٹو پوائنٹس کو, ان کو برجستہ کرے, ان کو افشا کرے. جی. تو بعض لوگ جو ہے گھر میں جو خاتون کام کر رہی ہیں ان کے گھر داری کو, ان کی بچے داری کو نہیں دیکھتے وہ کتنے اچھے سے کام کر رہی ہیں. اب اسی خاتون سے ایک چھوٹی سی خطا ہو جائے, اس کو سب میں بتایا جائے گا, سب میں بتایا جائے گا. ایک چھوٹی سی لفظی خطا کو اتنا بڑا کیا جائے گا, اتنا ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ اس کی ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. روایت میں ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کون ہے جس کو تم سے خود سے الگ کرنا چاہیے, خود سے دور کرنا چاہیے, اس پر غضب کرنا چاہیے, جو لوگوں کی کمیاں تلاش. مثال کے طور پہ زوجہ اور شوہر ایک عمر ایک ساتھ زندگی کرنی ہے, ان کو ایک ساتھ رہنا ہے. اب ظاہر ہے اتنی لمبی زندگی میں تھوڑی بہت خطا ہوگی, لفظی خطا ہو سکتی ہے, کوئی کام میں خطا ہو سکتی ہے, لیکن اب اس کو ہائی لائٹ کریں, ایک دوسرے کے عیب کو صرف تلاش کرتے رہیں تو زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں, زندگیوں میں برکت نہیں رہتی, زندگیاں جو ہیں فل آف ٹینشن رہتی ہیں. بالکل, آپ خود اپنی الجھنیں بڑھا رہے ہیں. اور اس پر مولا علی علیہ السلام کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کرنے میں ہے. اگر پرفیکٹ انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے, کیونکہ نہ آپ مکمل ہیں, نہ آپ کسی اور سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ مکمل ہوگا. جی بالکل. تو ہم اگر غور کریں تو یہ چھوٹی سی حدیث اپنے آپ میں صرف ازدواجی زندگی کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی میں جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں, دوستی ہو, لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہو, بزنس ڈیلز ہوں, کہیں ہم کام کرتے ہوں, ہر چیز کے لیے ایک بہت خوبصورت جسے ہم کہتے ہیں نا منتر ہے کہ لوگوں کے اندر کمیاں ہیں, انہیں اگر ہم برداشت کریں تو زندگی آسان ہو سکتی ہے. اب یہیں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے خواہر کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ ہوتا ہے کہ عیب تلاش کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کی تنقید کرنا یا کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. ان دونوں میں کیا فرق ہے اور بڑی باریک سی جو لکیر ہے اس کو کیسے سمجھا جائے؟ دیکھیے تنقید کا روٹ ورڈ ہے نقد, اور نقد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں کی برائیوں کو اچھے انداز میں یہاں پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من رأی اخاہ علی امر یکرہہ فلم یردہ عنہ, اگر دیکھے کہ اس کا رفیق, اس کا دوست کوئی خطا کر رہا ہے, وہو یعدر علیہ, اور وہ اس کے معنی ہو سکتا ہے, یعنی اس کو روک سکتا ہے اس چیز سے, لیکن اسے کچھ نہ کہے, اس کو چھوڑ دے, جانے دے کہ جانے دو, اس کا معاملہ ہے, ہم یہ کیا لینا دینا, تو فقد خانہ, اس نے اس پر خیانت کی ہے. دیکھیے ایک مؤلف نے بہت اچھا لکھا تھا کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو
لوگوں کی صرف خوبیاں دیکھتے ہیں، بس ان کا من ہے کہ دوسروں کی مدح کرتے رہیں، ان کی زندگی میں کوئی نقد ہے ہی نہیں، یعنی وہی کہ دوسروں کی برائیوں کو اچھے انداز میں بتائیں، ان کی جی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ دوسرے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہ صرف دوسروں کے عیب کو برائیاں دیکھتے ہیں، ان کو اچھائی دکھتی ہی نہیں ہے۔ جیسے وہی مثال کے طور پہ زوجہ اور شوہر بس ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب جی جی آج بہت کل عام بہت ہو بھی گیا ہے، ہو رہا ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ ایک طرح کے لوگ یہ ہیں۔ اور تیسرے جو خوبیوں پر تشویق کرتے ہیں، یعنی اچھائیوں پر کہتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ کام اچھا کیا، اور بہت جو اچھا۔ برے کام ہوتے ہیں ان کو اچھے انداز میں بتاتے ہیں کہ جی تم یہ برا کر رہے ہو۔ جی اور سب سے بہترین گروپ یہی تیسرا گروپ ہے۔ تو یہاں پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات۔ دیکھیے اس حدیث میں ٹوٹلی بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں کتنے حصوں میں بانٹے، کہ اس میں سے ایک جی یہ تنقید اور عیب جوئی کا بھی اس میں ذکر ہے کہ سب سے پہلی چیز جو امام کاظم علیہ السلام نے فرمائی، میں چاہتی ہوں اس حدیث کو پورا پڑھوں کیونکہ ہر جی جی بالکل اسٹیپ میں اس میں ہم کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ انشاءاللہ۔ ساعت ناجاہ اللہ، کچھ گھنٹے پروردگار کی مناجات اور عبادت کرے، جیسے روزہ، نماز، یہ سب انجام دے۔ جی دوسرا وساعت لامر المعاش، کچھ گھنٹے رزق و روزی حاصل کرنے میں، یعنی کمائے کچھ۔ اور تیسرا وساعت العاشرہ الاخوان والثقات، دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ گھنٹے اٹھ بیٹھ کرے سقہ رفیق کے ساتھ۔ اب سوال اٹھے سقہ رفیق کون ہے؟ دیکھیے آگے ایک حدیث میں ہے الذین یعرفونکم عیوبکم ویخلصون لکم فی الباطن، بہت اچھا۔ وہ لوگ جو انسان کے عیب کو انسان سے بتائے، نہ یہ کہ ایک ساتھ بیٹھیں صرف معصیت کریں، غیبت کریں، گناہ کریں، نہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو اچھائی بھی بتائیں اور برائیوں کو بھی اچھے انداز میں بتائیں۔ چوتھا وساعت تخلون فیہا لذاتکم فی غیر محرم، کچھ گھنٹے سالم تفریحات پر وقت دے، غیر حرام لذات پر وقت دے، کہ افسوس کے ساتھ یہ تو آج کل دنیا سے بچوں کے لیے ختم ہی ہو چکا ہے کہ بچے اب سالم تفریحات اپنے لیے مطلب سالم تفریحات ان کے لیے ہے بچی ہی نہیں ہے، سب سوشل میڈیا پہ ان کو موبائل میں گیم ملتے ہیں، اور یہ گیم بچوں کے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے وقت کو ان 4 حصوں میں تقسیم کرے، کچھ حصے مناجات، کچھ حصے امر معاش، کچھ حصہ سالم تفریحات، اور کچھ حصہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرے کہ جو آپ کی اچھائیوں کو اچھے انداز میں بتائے، آپ کی برائیوں کو بھی اچھے انداز میں آپ کو بتائے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ فرق ہے، نقد یعنی یہی، تنقید یعنی یہی کہ آپ کی جو برائیاں ہیں وہ اچھے انداز میں آپ کو بتائی جائیں۔ عیب جوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف عیب تلاش کرتے رہے، تو یہ عیب تنقید اور تلاش یعنی دونوں میں اگر فرق دیکھا جائے تو یہ ہے کہ عیب تلاش کرنے میں آپ سامنے والے کی اصلاح نہیں چاہ رہے ہیں، جی بالکل، آپ صرف اس کی برائی دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو رنجیدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جی یہ شخص مل گیا، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ البتہ اگر آپ چاہیں تو اس کو بیٹھ کر ان باتوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، دیکھیں آپ کی یہ جو بات ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی یا یہ صحیح نہیں ہے، اس پر ہم کام کر سکتے ہیں، تو شاید رشتے خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ میری فیملی اچھی رہے، مطلب یہ کہ اچھے راستے پر چلیں۔ تو امام صادق علیہ السلام پہلے تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کو ان کے لیے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَهِهِمْ عَنِ الْقَبَائِحِ، اپنے فیملی کو برائیوں سے روکیے، بِدُعَائِهِمْ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، ان کو خدا کے امر کی اطاعت کرنے کا حکم دو، یعنی روزہ، نماز، وَحَثِّهِمْ عَلَىٰ أَفْعَالِ الْخَيْرِ، ان کو کار خیر پر عادت ڈالے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنے بچوں کو فرش اعضاء پہ کہیں کہ وہ تبرک بانٹے، وہ آگے رہیں، بہت اچھا۔ مطلب صدقہ دینے میں ہم اپنے بچوں سے صدقہ دلوائیں تاکہ ان کو کار خیر کرنے کی عادت ہو جائے۔ بہت اچھا جی۔ چوتھا وَتَعْلِيمِهِمُ الْفَرَائِض، اپنے فرائض پر اہمیت دینے کو بولیں۔ واقعہ ہے مرحوم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے بچے بہت چھوٹے تھے تو یہ جو ہے اپنے نماز شب کے لیے جب جاگتے تھے تو بہت آہستہ سے کام کرتے تھے، مطلب آہستہ سے پانی کھولنا، وضو کرنا، پھر نماز شب پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جب نماز صبح کا وقت آتا تھا تو بلند آواز سے اذان دیا کرتے تھے۔ اب بچے اذان کی آواز سے جاگتے تھے اور نماز جماعت ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ۔ دیکھیں وہ پیرنٹس جو خود عبادت میں سست ہیں، خود عبادت نہیں کرتے، یہ امید کریں گے کہ ان کے بچے اول وقت نماز پڑھیں گے یا نمازی ہوں گے؟ لذا ہر پیرنٹس کو چاہیے اپنی زندگی میں معارف اہل بیت کو بڑھائیں،
معرفت قرآن کو بڑھائیں، معارف قرآن کو بڑھائیں. جب پیرنٹس کے اندر یہ سب چیزیں ہوں گی تبھی بچے ہمارے یہ سب چیزیں انجام دیں گے. یعنی جو پیرنٹس کریں گے وہی بچے کریں گے. بالکل. انگلش میں ایک بہت خوبصورت سیئنگ ہے خواہر کہ یور چلڈرن ڈو ناٹ ڈو واٹ یو سے، دے ڈو واٹ یو ڈو. یعنی آپ اپنے بچوں سے کہتے رہیے کہ کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو، آپ اگر فون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کتابیں پڑھیں گے؟ بالکل. جب وہ آپ کو کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تب شاید انہیں کتابوں میں دلچسپی آئے گی. جی تو بچے بالکل وہ ایسا نہیں ہی. کرتے ہیں جو ہم انہیں کہتے ہیں دن بھر، بلکہ وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. جی کہنے کا اثر تبھی ہوتا ہے جب پیرنٹس وہ خود کام کر رہے ہیں، خود بالکل اس صحیح. فعل کو انجام دے رہے ہیں. بالکل صحیح. تو بس دعا ہے کہ پروردگار توفیق دے کہ ہمارے زندگی میں عیب جوئی نہ ہو، بلکہ ہم اگر کوئی برائی ہے تو اسے اچھے انداز میں بتائیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں نہیں کرنی چاہیے. عیب جوئی ایسی چیز ہے کہ جو کسی کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. بہت افسوس کے ساتھ یہ آج کل بہت ہوتا ہے جی. کہ لوگ صرف ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کر دیں. تو امید ہے کہ سب اس برے فعل سے بچیں انشاءاللہ. اور اگر عیب تلاش کرنا بھی ہے تو کیوں نہ اپنے آپ سے شروعات کی جائے نا. بالکل. اگر عیب ہم چاہتے بھی ہیں کہ کسی میں ڈھونڈا جائے تو ہمارے اندر خود کم عیب ہیں جو ہم دوسروں کے تلاش کریں. اپنے ڈھونڈ کر اگر ہم اصلاح کرنا شروع کر دیں تو بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی، دنیا خود بخود سدھر جائے گی. جی بالکل بہت بہت ایسا ہی. شکریہ خواہر آپ کا. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. بہت ہی اچھی گفتگو آمین. رہی. شکریہ آپ کا بہت. ناظرین محترم، یہ ہمارا اسلام اینڈ فیملی لائف کا تیسرا ایپیسوڈ جس میں ہم نے ایک بہت ہی اہم پہلو پر گفتگو کی. حالانکہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پر تقریباً پورے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں کہ یہ عیب جوئی کیسے ہر رشتے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے. جب کچھ سائیکولوجسٹ نے ایک اسٹڈی کی تو اس میں پایا کہ انسانی جسم کے اندر اور انسانی روح کے اندر، انسانی قلب کے اندر جو ایموشنز، جو جذبات پائے جاتے ہیں ان میں سے صرف ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے ایک ایک سیل کو خوش کر دیتا ہے، اور وہ ہے اس کی تعریف. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نماز میں ہر رکعت میں سورہ حمد کو واجب رکھا ہے. پروردگار عالم نے جب کسی نیک کام کو کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے تو سورہ حمد سے اس کا آغاز کرنے کو کہا ہے. جب دعا کرنے کو کہا ہے تو سورہ حمد سے اس کا آغاز کرنے کو کہا ہے. یعنی یہ حمد، یہ تعریف نہ صرف پروردگار کو پسند ہے بلکہ اس کے بندوں کو بھی اتنی ہی پسند ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جڑے ہوئے لوگ خوش رہیں، زیادہ تعاون کریں آپ کی خوشیوں میں، تو پھر ان کی چھوٹی چھوٹی وہ باتیں کہ جو صبح سے شام تک وہ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں ان کا احساس کریں، ان کا شکر ادا کریں، ان کی تعریف کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے چند لمحوں میں، چند مہینوں میں آپ کے رشتے بدل جائیں گے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں دیجیے ابھی کے لیے اجازت. فی امان اللہ.